السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو رمضیش ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ذرا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شہرام اور گل بہارے کا نکاح ہو چکا تھا۔ سمیلا نے ایک بڑے حادثے کے بعد اپنے پوتے پوتیوں کا نکاح کرنے کا سوچا تھا۔ انہوں نے شہرام اور گل بہارے کا نکاح کر دیا تھا اور ببرک اور عابر کا نکاح کر دیا تھا۔ ان کا بہت بڑا بزنس تھا جو زاران خان اور ارم خان اور اسفندیار خان سنبھال رہے تھے۔ ارم خان زیادہ آندھی طوفان بنا حویلی داخل ہوا۔ خوبرو سنجیدہ چہرے پر شدید برہمی کے تاثرات تھے۔ شاہ نواز پر حملے کی خبر اسے مل چکی تھی اور یہ بھی فرشتے کو شاہ نواز نے گھر سے نکال دیا تھا۔ کیمل کلر کی شلوار قمیض میں اس کا سرخ سفید چہرہ تیش و اشتعال سے مزید سرخ ہو رہا تھا۔ کندھے پر بلیک شال ڈالے اور اس وقت مردانہ جہت کا اعلیٰ شہکار لگ رہا تھا اور آئی برو کو مسلسل اپنے انگوٹھے سے مسلسلتے ہوئے اپنے اندر اٹھاتے غیظ اور اشتعال پر قابو پانے کی ناکام سعی کر رہا تھا۔ غصہ اور اشتعال سے جو مسلسل بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ فرشتے کو گھر سے نکالنے کی خبر سن کر وہ اپنی بہت امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر یہاں پہنچا تھا۔ ببرک سے بحث کرنا اور اسے سمجھانا بیکار تھا۔ زارا نے اپنی ببرک سے بحث کے متعلق تمام باتیں اس کے گوش گزار دی تھی اور وہ بھی آبس کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ آبس اسے فرشتے کی طرح ہی عزیز تھا۔ وہ اپنے غیظ و غضب پر قابو پاتے سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ خان تم آ گئے۔ پری گل مسکراتی ہوئی ارم خان کی طرف بڑھی۔ ارم خان نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بڑھنے سے روکا تھا۔ پری گل ارم کا سرد سنجیدہ رویہ دیکھ کر وہیں رک گئی۔ کیا ہوا ہے خان، تم اتنا سنجیدہ کیوں؟ اتنے دنوں بعد تم گھر آیا ہے اور تم مجھے دیکھتے ہی تمہارا منہ بن گیا۔ پری گل نے سنجیدگی سے کہا، کیا چاہتی ہو گل؟ میں تم کمرے میں آ کر تمہیں گلے سے لگاتا بہت پیار کرتا کیونکہ میری بہن کو تمہارے بھائی نے گھر سے نکال دیا ہے۔ ارم خان نے بہت ضبط سے کہا تھا، ورنہ اس وقت اس کا پوری دنیا کو آگ لگانے کو کر رہا تھا۔ واہ خان واہ، اپنی بہن کا بدلہ اب تم ہم سے لے گا، اپنی بیٹی پریزی سے لے گا۔ ایسا کرو خان، تم بھی ہمیں گھر سے نکال دو تاکہ تمہارے دل کو بھی چین آ جائے۔ پری گل نے بھیگے لہجے میں کہا، گل میں نے کب تم سے بدلہ لیا؟ شاہ نواز نے پہلی دفعہ نہیں فرشتے کو گھر سے نکالا، کتنی دفعہ گھر سے نکال چکے ہیں۔ ارم خان نے پری گل کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر بے بسی سے اپنے ہاتھ کا مکھا بنا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ اس لیے میں نے تم سے کہا تھا خان، یہ وٹا سٹا نہ کرو، بھول جاؤ مجھے۔ تم نے کہا تھا میں کبھی تمہیں شاہ نواز کی کسی غلطی کی سزا نہیں دوں گا، لیکن جب بھی فرشتے یہاں آتی ہے تم مجھے کھڑے میں لا کھڑا کر دیتے ہو۔ مجھے کھڑے میں کھڑا کرنے کی بجائے تم ببرک کا گریبان پکڑنا چاہیے تھا کیونکہ اس نے تمہاری بہن کے شوہر پر فائرنگ کی ہے۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہو جاتا اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ خان بولو، جواب دو۔ پری گل چیخی تھی۔ پری گل آرام سے بولو، یہ چیخ کس لے رہی ہو؟ میں تم سے تحمل سے بات کر رہا ہوں، تم اس طرح چیخ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ارم خان نے آگے بڑھتے پری گل کی کلائی کو غصے سے اپنی آہنی گرفت میں لیا۔ کیوں نہ کہ خان میں ان پڑھ ہوں، تمہاری طرح امریکہ سے پڑھ لکھ کر نہیں آیا، اس لیے مجھے بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ کہا تھا تم سے مجھ جیسی ان پڑھ سے شادی نہ کرو، مگر تم پر تو محبت کا بھوت سوار تھا۔ اب کچھ ہی سالوں میں تمہارا محبت کا بھوت اتر چکا ہے، ہم برا لگنے لگا ہے تمہیں۔ خان اچھی طرح بعد میں پریزی کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہوں، تم رہو یہاں اپنی بہن کے ساتھ۔ پری گل اب اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ پری گل، میں برداشت کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں تم میرے سر پر سوار ہو جاؤ۔ اپنی آواز نیچے رکھو، اگر اب تمہاری آواز کمرے سے باہر نکلی تو یہ بات کاٹ دوں گا۔ تمہارے بھائی کی عقل میں 2 منٹ میں ٹھکانے لگا سکتا ہوں، میں برداشت کر لوں تو اسے میری کمزوری نہیں سمجھتا ہے۔ جس دن میں بگڑا تو تمہارے بھائی کو زمین کے نیچے پہنچانے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ مجھے بار بار مت یاد دلاؤ کہ میں نے کیا کہا ہے۔ میں نے تم سے محبت کی ہے اور جس پر آج بھی قائم ہوں۔ میں اپنی بیٹی اور تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ شاہ نواز کے کسی عمل سے بھی اپنی بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتا کیونکہ داد جی کی تربیت نہیں ہے کہ کسی کی غلطی کی سزا کسی بے گناہ کو دو۔ اب اپنے بھائی کو فون کرو، مجھے فرشتے کو آ کر یہاں سے لے جائے، ورنہ میری دھمکی سے صاف الفاظ میں پہنچا دو۔ ارم خان ایک لفظ غصے سے چباتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ارم خان زادہ کے جانے کے بعد پری گل نے غصے سے شاہ نواز کو فون ملایا۔ شاہ نواز، کتنی مرتبہ سمجھایا تم کو فرشتے کو گھر سے مت نکالا کرو، تمہیں میری بات ایک دفعہ سمجھ نہیں آتا؟ پری گل شاہ نواز کے فون اٹھانے پر غصے سے بولی، کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ اتنا بڑا کیوں رہا ہے؟ شاہ نواز کی اسپیکر پر اطمینان بھری
آواز گونجی، شاہنواز کیا ہوا؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تم فرشتے کو گھر سے نکالے گا؟ آرام مجھے پھولوں کے ہار پہنائے گا؟ اس نے مجھے کتنی باتیں سنائی، کیا بتاؤں میں؟ پری گل کو شاہنواز کا اطمینان آگ لگ گیا تھا۔ پھولوں کے ہار نہیں پہنائے گا مگر یہ بھی جانتا ہے کہ وہ تم کو کچھ بھی نہیں کہے گا، بہت پیار کرتا ہے تم سے اور فریدے سے۔ شاہنواز کی بات پر پری گل نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ تھوڑا پیار تم بھی اپنی بیوی کے لیے دکھا دیا کرو۔ شاہنواز کچھ ہوش کے ناخن لو، آرام بہت اچھا ہے ہمارے ساتھ، مگر یہ مت بھولو کہ فرشتے اس کی بہن ہے۔ پری گل نے گہرے سانس لیتے شاہنواز کو سمجھانے کی کوشش کی، نہیں آتا ہمیں اس فرشتے پر پیار، اللہ میاں کی گائے تم لوگوں نے مل کر ہمارے سر پر تھوپ دیا، یہ سارا کیا درا تمہارا ہے؟ تمہیں بھابھی نہیں خود کے لیے نوکرانی چاہیے تھا اور مورے کو بھی بہو نہیں اپنی خدمت گزار چاہیے تھا۔ اس سب میں تم بھول گیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور تم ہی تو ہم کو بولتا ہے فرشتے کو ٹائٹ کر کے رکھو، تو پھر کیا مصیبت ہے؟ ببرک نے مجھ پر گولی چلائی تو کیا فرشتے کو اس بات کے لیے سر پر بٹھا تھا؟ شاہنواز پری گل کی باتوں پر بھڑکتے ہوئے بولا، شاہنواز میں نے کب کہا کہ تم فرشتے کو سر پر بٹھا تھا؟ اسے جو بھی کہنا تھا، مگر گھر سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہاں آ کر فرشتے کو لے جاؤ ورنہ خان کی گارنٹی میں نہیں دیتی۔ اب اگر خان نے تم پر حملہ کروایا تو اس کا نشانہ کبھی نہیں چونکتا، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ پری گل نے غصے سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ آرام خان رات گئے لوٹا تو اس کے قدموں کا رخ فریدے کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ 5 دن بعد حویلی آیا تھا، مگر صبح پری گل سے جھڑپ کے بعد فریدے سے ملے بغیر ڈیرے پر چلا گیا۔ شاہنواز کی گولی چلانے پر ببرک سے برس کی آواز آئی۔ وہ اسے کافی سختی سے سمجھاتا تھا، اس کی طرح کی حرکت وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ببرک نے اس سے تھوڑا دیوتا تھا، اس لیے اس نے خاموشی سے اس کی باتیں سن لی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ ببرک اپنی حرکتوں سے کبھی باز نہیں آ سکتا۔ وہ حویلی واپس آیا تھا تو فریدے سے ملنے کو بے قرار ہو رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ ناک کاٹنے پر درخشاں نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم۔ درخشاں نے نظریں جھکائے سلام کیا۔ فریدے سو رہی ہے؟ آرام نے سنجیدگی سے جی لالا وہ سو رہی ہے، اسے پتہ چل گیا کہ آپ آئے ہیں، بہت مشکل سے سوئی ہے۔ پری گل بی بی نے بہت ڈانٹا تھا فریدے کو، وہ روتا ہوا سویا ہے۔ درخشاں کے بتانے پر آرام خانزادہ اپنے لب سختی سے بھیجتے، وہ جانتا تھا پری گل نے اس پر غصہ فریدے پر اتارا ہوگا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ فریدے کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، مگر وہ ہمیشہ اس کا غصہ فریدے پر اتارتی تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ آرام خان زادہ سنجیدگی سے بولتا کمرے میں داخل ہو گیا۔ درخشاں ساری رات ہی وہاں سے چلی گئی۔ آرام خانزادہ کمرے میں داخل ہوا تو 5 سالہ فریدے بیڈ پر سویا۔ آرام خان نے آگے بڑھ کر سوئی ہوئی فریدے کے ماتھے پر پیار کیا، اسے باغور دیکھا ہوا نرمی اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ چلیں آج کی ہماری ایپیسوڈ یہاں تک۔